شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خشک اور سرد موسم میں روزانہ رات سوتے وقت یا صبح نہار منہ اگر دودھ میں 4 کھجور پکا کر روزانہ گرم گرم پیا جائے تو اس سے جسم ٹھنڈ سے محفوظ رہتا ہے۔ بخار، گلے میں درد، کھانسی اور نزلہ زکام، کھجور کا دودھ ایسی بیماریوں سے نجات سے بڑا حل بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں وٹامنز کے ساتھ فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں یا سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور جسم ٹوٹا ہوا رہتا ہے، سارا دن ٹانگوں یا جسم میں درد رہتا ہو، ان کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس دودھ میں 2 عدد خشک انجیر اور 10 دانے زرشک شیری ڈال کر اچھی طرح سے دودھ کو جوش دلائیں۔ اس کے بعد اس کو اتار کر انجیر اور زرشک کھا لیں۔ یہ دودھ نیم گرم پی لیں تو انشاءاللہ نیند کے بعد جب اٹھیں گے تو بالکل فریش محسوس کریں گے۔ ثابت ہلدی 20 گرام پنسار سٹور سے لے کر سفوف بنا کر ہلکی آنچ پر بھون کر کیپسول میں ڈال لیں۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے بلغم ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہو تو اسے 21 دن تک روزانہ 21 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائی جائے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ سورج مکھی کے بیج لیں، ان کا سفوف بنائیں، جتنا سفوف بنے اس سے دگنی شکر ملا لیں۔ رات کو روزانہ 12 گرام یہ سفوف دودھ کے ہمراہ لیں۔ کچھ عرصے اس کو مسلسل استعمال کرنے کے بعد بال کالے نکلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کالے چنے کا گرما گرم بھاپ اٹھنا شوربہ 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 ماہ تک پینا ٹی بی، دمہ، شوگر اور جسمانی کمزوری کا حیرت انگیز اور انتہائی تیز علاج ہے۔ صرف شوربہ ہی اصل علاج ہے، اس لیے اس میں موجود کالے چنے مریض کو نہ دیے جائیں۔ مریض اس شوربے کے ساتھ روٹی بھی مت کھائے۔ بھینس کا گوشت کھانے سے جسم پر موٹاپا آتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے ٹائیفائڈ بخار اتر جاتا ہے۔ بٹیرے کا سالن بنا کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو دوپہر کے وقت آم کھا لیا کریں۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو اچار کی خوشبو سونگھا کریں۔ مکئی کے آٹے میں شہد ملا کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ بیری کے سائے تلے سونے سے سر درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جامن کا پتا چبانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ بیری کا پتا چبانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ مالٹے کا چھلکا سونگھنے سے بادی پن ختم ہوتا ہے۔ کھانے کا پہلا نوالا پرندوں کو ڈالنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چبانے سے سر درد آرام ملتا ہے۔ زیادہ دیر سونے سے دماغی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ نہار منہ سرسوں کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ برف کھانے سے میدا کھانا ہضم کرنا بند کرتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے باتھ روم جانے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ مثانے کو درست رکھنا چاہتے ہو تو کچے پیاز کا پانی پی لیا کرو۔ جنہیں اپینڈکس کا مسئلہ ہو نہار منہ لیمو کے چند قطرے چکھ لیا کریں۔ سالن میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔
جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پھیپھڑے کالے ہو جاتے ہیں۔ پودینہ کی خوشبو سونگھنے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ تیز نمک کھانے سے دل کو نقصان ہوتا ہے۔ جن کو یرکان کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ سونف بھون کر ان کی راکھ چاٹا کریں۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو پیاز کھا لیا کرو۔ پیاز کو آلو کی طرح بھون کر کھانے سے حیض کا درد رک جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ چبا کر کھایا کرو۔ کچی ککڑی کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہو پانی میں لیمو ڈال کر نہایا کرے۔ پانی میں کپڑوں والا سرف ڈال کر کمرے میں رکھنے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ اگر ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہوں تو روزانہ آدھے لیمو کا رس 1 چمچ شہد میں ڈال کر 40 دن تک پیو۔ جس گھر میں اے سی استعمال ہوتا ہے اس گھر کے افراد میں سانس کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کالے تلوں کو گھی میں بھون کر دہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیپل کے پھل کو خشک کر کے سفوف بنائیں اور 14 دن تک نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر چھاتیاں ڈھیلی پڑ جائیں تو شام کے وقت گری کھایا کرو۔ اگر پیشاب والی جگہ پر کھجلی بہت زیادہ ہو تو لیمو کا رس اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر لگایا کرو۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنا بند شروع ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی سے نہاؤ، جسم سے میل جلدی اتر جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ ہمارے گھر کے پاس ایک 60 سال کا بابا اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہ تھا۔ بابا جی کی بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ جو کئی بھی اس لڑکے کا رشتہ مانگنے جاتا تو بابا جی اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت ہی محتاط رہا کرتا۔ کبھی بھی اس نے گھر کے دروازے کو کھلا نہیں چھوڑا تھا۔ میں بھی اکثر ان باپ بیٹی کو دیکھتی تو میرا دل چاہتا کہ میں جا کر اس کی بیٹی سے بات چیت کروں۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا، امی مجھے لگتا ہے کہ جا کر ساتھ والی کو مجھ سے ملنا پڑے گا۔ بیچاری اکیلی ہے اور اس کا بوڑھا باپ ہر وقت اسے گھر میں بند رکھتا ہے۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ لوگ بہت ہی عجیب سے ہیں، تم خبردار جو ان کے گھر گئے۔ محلے میں سے کئی لوگ اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے گئے مگر اس نے دھکے دے کر سب کو نکال دیا ہے۔ دیکھو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے آس پاس محلے والوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی ایک عجیب سا شک ظاہر کیا۔ ایک آنٹی تو کہنے لگی، مجھے لگتا ہے یہ باپ بیٹی نہیں ہے بلکہ کوئی اور بات ہے۔ یہ آدمی اپنی بیٹی سے کسی کو ملنے بھی نہیں دیتا ہے۔ میں آنٹی کی بات سن کر پریشان تھی۔ اگر یہ آدمی اپنی بیٹی سے کسی کو ملنے نہیں دیتا تو کیا پتا اس کے پیچھے کوئی گہری کہانی، کوئی گہری وجہ ہوگی۔ میری بات سن کر وہ آنٹی ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، ارے بیٹا کوئی وجہ نہیں ہوگی، بس آج کل کا زمانہ ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ تم بھی ان لوگوں سے دور رہو۔ اب میرے ذہن میں تجسس سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں کسی بھی صورت اس معاملے کو یوں ہی جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے گھر کے دروازے کے آگے سے گزرنے لگی تو مجھے اندر سے رونے کی کچھ آوازیں آنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر میں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ایک لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی بابا جی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ غصہ بھی تھا۔ کیا بات ہے لڑکی؟ میں نے کہا، انکل معاف کیجئے گا لیکن آپ کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے لگا شاید مجھے مدد کرنی چاہیے۔ ارے کس کی مدد بیٹا؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہمارے معاملات سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ انکل نے مجھے کھری کھری سنا کر دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔
میں حیران و پریشان سوچنے لگی کہ کتنا ہی بدتمیز اور بد اخلاق شخص ہے۔ میں نے گھر جا کر یہ بات اپنی امی کو بتائی تو امی مجھ پر غصہ کرنے لگی اور وہ کہنے لگی میں آج تمہارے ابا کو یہ بات بتاؤں گی کہ تم بلا وجہ کی ہمدردیاں جتانے کے لیے پڑوس میں پہنچ چکی ہو۔ تم ان کی کیا مدد کر سکتی ہو؟ میں یہ باتیں سن کر خاموش تو ہو گئی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں اس لڑکی سے دوستی کر کے رہوں گی جو اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ کیا پتا میں اس کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکوں۔ ایک دن میں اپنی سہیلی مصباح کے گھر گئی جس کا گھر اسی محلے کے اندر تھا۔ میں نے مصباح سے کہا کہ ہم چھت پر چلتے ہیں، کیونکہ اس بوڑھے کا گھر مصباح کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر کا صحن ہمیں چھت سے نظر آ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ مصباح بولی کہ اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اب میں اس لڑکی سے دوستی کر سکوں گی جو اس گھر کے اندر رہتی ہے۔ میں نے اپنی دوست کو بھی سارا معاملہ بتا دیا اور اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں جو لڑکی رہتی ہے اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر مصباح نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، جانتی ہو تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کی بات نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا۔ میں نے کہا بس، ایک بوڑھا باپ اور اس کی بیٹی رہتے ہیں یہاں۔ میری بات پر میری دوست کہنے لگی پاگل لڑکی ہو سکتا ہے وہ دونوں میاں بیوی ہوں، اس لیے اپنی بیوی کو کسی سے ملنے بھی نہ دیتا ہو تاکہ کہیں لوگ اسے یہ نہ کہہ دیں کہ تمہاری بیوی تو بہت ہی زیادہ کم عمر ہے، جبکہ تم تو اس کے باپ لگتے ہو، تمہارا شوہر زیادہ عمر کا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جو بھی ہے میں نے اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میری دوست نے کہا کہ بہتر ہے ہم اپنے کام سے کام رکھیں ورنہ ہم بچی کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ابھی میں اور مصباح یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ وہ لڑکی ہمیں صحن میں چلتی پھرتی نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھ کر مصباح کو اشارہ کیا کہ وہ تو صحن میں آ گئی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ مصباح کہنے لگی کہ تم ہی بات کرو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، خواہ مخواہ اس بوڑھے سے بےزتی نہیں کروا سکتی۔ مصباح کے جانے کے بعد میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اندر کو جانے لگی تھی کہ میں نے اسے کہا میں اس سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دکھی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت کی طرف آنے لگی۔ میں نے اس کے آتے ہی اسے سلام کیا، پھر وہ پوچھنے لگی کہ تمہیں میرا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا میں تمہیں اکثر دیکھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم دکھی ہوتی رہتی ہو، مجھے تمہارا احساس ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ بولی کہ مجھ سے دوستی کر کے کیا تم بھی برباد ہونا چاہتی ہو؟ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ دکھی لگی تھی۔ میں نے کہا تم سے دوستی کر کے کوئی برباد کیوں ہونے لگا؟ اگر تم چاہو تو تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ کسی غیر انسان کو تمہارا کوئی راز نہیں بتاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس کر کہنے لگی میں ایک بدقسمت لڑکی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے اس گھر میں بند کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن اب جب اپنی کہانی دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابا نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا، میں اسی قابل تھی۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، وہ تو مجھ سے پہیلیاں بجھوا رہی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا، اتنے میں میری دوست چھت پر آئی اور بولی تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہے۔ میں اپنی امی کے ساتھ گھر واپس چلی گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کومل کے گھر جا کر اس سے بات کیا کروں گی۔ اگلے دن میں پھر مصباح کے گھر گئی۔ میں نے دیکھا چھت سے تو وہ لڑکی حسب معمول صحن میں بیٹھی تھی، لیکن اب کی بار اس کی سسکیوں کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولی کہ میں اوپر نہیں آ سکتی، اگر تم چاہو تو میرے پاس آ سکتی ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اس کے گھر چلی گئی، اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ وہ کہنے لگی یہ درد میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ دیکھو دنیا میں ہر درد کا علاج ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے تم بتا سکتی ہو، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو، آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میرا جرم بہت بڑا ہے اور میرے بابا بہت ہی پاک دامن ہے، مجھے وہاں ڈر بھی لگ رہا تھا اگر یہ بات اماں کو پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے کتنی خفا ہوگی۔
لیکن اس لڑکی کی شکل اور اس کی دکھ بھری باتیں آپ بھی سنتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ غریب سے دکھنے والے اس باپ کی بیٹی کے پاس کافی کچھ تھا۔ لڑکی نے اپنے کمرے میں بہت سارے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور یہ مہنگے کپڑے تھے۔ وہ کہنے لگی یہ کپڑے میں کبھی نہیں پہنتی۔ میں نے بھی نوٹ کیا کہ اس نے خود کو ہر وقت گندے کپڑے پہن رکھے ہوتے تھے، لیکن اس کے پاس ہر طرح کے ریشمی جوڑے تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لڑکی بہت زیادہ امیر ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں تو تم انہیں پہنتی کیوں نہیں ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ بس پھر کبھی میں تم کو بتاؤں گی۔ اب ان کپڑوں کو پہن کر مجھے خود سے بہت زیادہ وحشت ہوتی ہے۔ اگر تم انہیں لے کر جانا چاہتی ہو تو بے شک تم لے جاؤ، تمہیں یہ بہت اچھے لگیں گے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں کسی صورت اس کے وہ کپڑے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے ایک سوٹ اٹھایا اور بولی کہ تم اسے لے جاؤ اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر تم ضرور آنا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، تمہاری عمر کتنی ہے اور تم مرنے کی باتیں کرتی ہو؟ پھر اس نے اپنے کمرے میں رکھی ایک الماری کو بڑی احتیاط سے کھولا، اس میں سے ایک کالے رنگ کی ڈائری نکالی اور پھر اسے ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے ابا کو دینا۔ میں نے مارے تجسس سے اس سے وہ ڈائری بھی لے لی اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس کے پیٹ میں جو درد تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں گھر واپس آئی، اماں نے میرے ہاتھ میں اتنا مہنگا سوٹ دیکھا تو وہ کہنے لگی بیٹی یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں اماں سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتی تھی۔ ڈائری کے علاوہ وہ ہر بات میں نے اپنی ماں کو بتا دی۔ میری اماں نے یہ سنا تو اپنا سر پکڑ کر وہ بیٹھ گئے، بولی کہ تم کتنی بے وقوف ہو، میں تمہیں جس بات سے منع کرتی ہوں تم ہر بار وہی حرکت کرتی ہو۔ اگر تمہارے ابا کو یا محلے والوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کیا کہیں گے؟ کل کو اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ وہ تو مرنے کی باتیں کر رہی ہے، اگر وہ سچ میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ امی آپ کتنی خود غرض ہیں۔ امی نے میری باتیں سن کر مجھ پر سختی سے پابندی لگا دی کہ میں دوبارہ اس گھر کی طرف جانے کا سوچوں بھی نہیں۔ میں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنی اماں کو خواہ مخواہ اتنی بڑی بات بتا دی، لیکن میرے پچھتانے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ 2 دن کے بعد اس گھر سے موت کی خبر آئی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکی جو اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اپنے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ یہ بات سن کر ہم سبھی حیران تھے، محلے والے بھی حیران تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کیسے اچانک بنا کسی وجہ کے موت کے منہ میں جا سکتی ہے؟ سب لوگوں کو لگا کہ یہ بوڑھا آدمی ضرور کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کی موت کا قصوروار ہے، لہٰذا اسے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے۔ سب لوگ اس کے گھر میں جمع ہو گئے، میرے ابا بھی اس کے گھر میں چلے گئے۔ ابا نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں طے نہیں کیا اور اس کے مرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بوڑھا رونے لگا اور رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی خود کسی سے شادی کرنا چاہتی تھی اور لوگوں کے بار بار آنے پر مجھے اس پر غصہ آ جاتا۔ اس کی موت کی وجہ یہ بوڑھا نہیں بتا رہا تھا۔ اب سب لوگ اس سے زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اطلاع پولیس کو کی گئی۔ پولیس کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک پر اسرار موت واقع ہوئی ہے، لہٰذا یہ باتیں سن کر بوڑھا بہت زیادہ تڑپنے لگا اور وہ بولا کہ میں اپنی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ قدرتی موت فوت ہوئی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کافی عرصے سے وہ پریشان تھی، مجھے کیا پتا کہ اس کی پریشانی کیا تھی۔ میں نے اسے بہت بار پوچھا اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا۔ میں آپ کو رپورٹ دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بیٹی کو تھانے اور کچہری وغیرہ کا حصہ مت بنائیے۔ ابا نے بوڑھے سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کی تفتیش کی جائے گی کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کی موت کی وجہ بنا ہو، لیکن بنا تفتیش کے اپنی بیٹی کو دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے انصاف سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ اس کا حق ہے۔ سارے محلے والوں کی باتیں سننے کے بعد بوڑھا ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا، کیونکہ سبھی کو شک تھا کہ وہ زیادہ منتیں بھی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ موت میں خود اس کا ہاتھ ہے۔ بالآخر پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو تھانے سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران خدا جانے کیا ہوا کہ جب بوڑھا گھر آیا تو وہ بہت ہی زیادہ مطمئن بھی تھا اور حیران بھی تھا۔
اس کے آنسو اب خاموش ہو چکے تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا آئی ہے۔ پولیس والوں نے بڈھے کو بے قصور کہہ کر اسے چھوڑ دیا، اور میرے ابا نے بھی کہا کہ بوڑھا بے قصور ہے، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا۔ لیکن ہم اندر کی کہانی جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس لڑکے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ بوڑھے سے جا کر میں خود پوچھ لوں، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، سو میں یہ بات اپنے منہ پر نہیں لائی۔ مگر کچھ ہی دن کے بعد میں نے سوچا کہ وہ ڈائری جو میں نے اس لڑکی سے لی تھی، اور اس نے مجھ سے یہی بات کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ لفافہ جس میں ڈائری ہے اسے اب میرے بوڑھے باپ کو دینا۔ سوچا کیوں نہ جا کر اسے دے آؤں، یہ اس کی امانت ہے، اگر میں چاہوں تو خود بھی پڑھ سکتی ہوں، لیکن یہ اس کی امانت ہے، مجھے اسے کھول کر نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ جا کر اس بڈھے کو دینی چاہیے۔ وہی ایک لمحہ تھا جس میں نے یہ فیصلہ کیا میں جا کر وہ ڈائری لوٹاؤں گی۔ مگر جیسے ہی میں نے بوڑھے کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس لوگوں سے پوچھا تو مجھے پتا چلا یہ مکان بوڑھے نے کرائے پر لیا ہوا تھا، اور اب وہ اپنا سارا سامان لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس نے سڑک کے دوسری طرف جو علاقہ لگتا ہے وہاں پر اپنا ایک بڑا سا گھر خریدا ہے اور اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر بیٹی کی موت نے بوڑھے باپ کو کیسے امیر بنا دیا تھا۔ وہ باپ جو پہلے اس غریب محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور ایک دکان پر مزدوری کا کام کرتا، اب ایسی کون سی گدڑ سنگی اس کے ہاتھ میں لگی کہ وہ بیٹی کی موت کے بعد اپنا گھر اور کاروبار شروع کر بیٹھا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ ڈائری کھول کر میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں۔ اس بوڑھے کو کہاں پر ڈھونڈوں گی؟ اسے پڑھنے سے مجھے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی، پھر اگر کبھی وہ ملا تو میں ڈائری اسے دے دوں گی۔ جب میں اس لفافے میں سے ڈائری نکال کر پڑھنا شروع کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے جو باتیں لکھی تھی وہ بڑی عجیب و غریب باتیں تھی۔ بوڑھے کی بیٹی نے آنسوؤں سے بھری ہوئی تحریر لکھی تھی: ابا جان مجھے معاف کر دینا، میں نے جو بھی کیا اس میں غلطی میری ہی تھی۔ اس گناہ کے بعد میں آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ آپ کی تربیت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد آپ نے مجھے ماں کی کوئی کمی بھی نہ ہونے دی۔ مجھے ایک لڑکے مزمل سے بہت زیادہ پیار ہو گیا۔ اگر میں اس کی باتوں میں نہ آتی اور اس دن اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی تو وہ مجھے کبھی بھی اپنے گھر لے کر نہ جاتا۔ مزمل ایک بہت ہی امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں اس کی بڑی سی گاڑی اور اس کا بنگلہ دیکھ کر پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھ سے شادی کرے گا، مگر وہ تو مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ میں مزمل کو کسی مسیحا سے کم نہیں مانتی تھی، مگر وہ مسیحا نہیں، وہ تو بھیڑیا نکلا تھا۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ میں جب اس کے بڑے سے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے مجھ سے یہی وعدہ کیا کہ وہ مجھے اس گھر کی بہو بنائے گا، مجھے اس گھر کی شہزادی بنا کر رکھے گا۔ لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ تو میری عزت لوٹنے کے لیے مجھے یہاں پر لایا ہے۔ میں اکیلی لڑکی کچھ نہیں کر سکتی تھی، میری چیخوں کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ جب مزمل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس نے مجھے ایک ہیرے کی چین میرے سامنے پھینک دی اور کہا، یہ تمہارا گفٹ ہے۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ ہیرا نکلنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں مرنا چاہتی تھی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں وہ ہیرے کی چین نکل گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ چین کیسے میرے حلق سے نیچے اتر گئی، مگر میری موت واقع نہیں ہوئی۔ مزمل نے مجھے تھوڑی دیر اس کمرے میں رکھا اور پھر مجھے میرے گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ لمحات میری روح پر ہمیشہ کے لیے بوجھ بن گئے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں ابا سے چھپ کر مزمل سے ملتی اور اب میں مرنا چاہتی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد رہتا تھا۔ میں نے آج تک کسی ڈاکٹر کو یہ حقیقت بالکل نہیں بتائی تھی۔ میرے پیٹ سے نکلنے والا خزانہ میرے باپ کی غربت کو مٹا سکتا تھا۔ میں جیتے جی آپ کو یہ حقیقت بتا کر آپ کی عزت تار تار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میرے پیارے بابا، اب تو میں مر گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ آپ کی پیاری بیٹی کومل۔ اس لڑکی کی غم اور دکھ کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ باپ بیٹی کی عزت پر آنچ نہ آنے کے لیے پوری دنیا سے لڑتا ہے، اور وہی بیٹی اگر اپنے باپ کی عزت چند لمحوں اور چند میٹھی باتوں کے آگے گوا دے تو اس سے بد قسمت کون ہوگا؟ خدا کے لیے جو لڑکیاں میری یہ کہانی سن رہی ہے تو اس سے سبق حاصل کریں اور مجھے بتائیے
کہ مجھے وہ ڈائری کومل کے باپ کو دینی چاہیے تھی یا نہیں۔ اگر میں انہیں یہ ڈائری دے دوں تو وہ اسے پڑھ کر جیتے جی مر جائیں گے۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ اس طرح کی مزید اچھی اور اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔